اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You are warm welcome in your new class. I hope you are all fine. Today is 8th of September 2020, class 6th, subject English, topic the story of the hills, یعنی پہاڑوں کی کہانی. پیارے بچوں، پچھلے ویڈیو کلاس میں بھی ہم نے اس سبق کے حوالے سے 2-3-4 پیراگراف پڑھے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. تو close to my chosen spot I noticed a girl of very tender age grazing the cattle. Something was it. The cool breeze sent me dozing. After a spell of dozing, I was startled to find the girl sitting close to me. Seeing me sit up with a start, she got a bit embarrassed and pulling the end of her dupatta on her head, she said, I have been watching you all these days and wondering who you are. The village folk told me strange stories about you. I also thought you would be like one of those fellows. That is why when I saw you for the first time, I hid behind the tree. I thought that I would break your head with a stick if you advanced towards me. But why? I asked surprisingly. She felt a little awkward. I had heard that city people who come here are selfish, and since you are also from the city, I thought. But when I saw that you remain loose in yourself, or walking around or writing, I thought that you are some. پیارے بچوں، یہ جو مصنف ہے نیلمبر دیو شرما، کہتے ہیں کلوز ٹو مائی چوزن اسپاٹ، یعنی جو جگہ میں نے چن رکھی تھی، جس جگہ پر میں بیٹھا تھا، یعنی انڈر اے دیودار، وہ دیودار کے پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا، جہاں پر وہ سبزہ ہی سبزہ تھا، ہرا گھاس تھا، یعنی جہاں پر آپ نے کل بھی پڑھا، یعنی اس کے نیچے کسی ڈوری، کسی چادر کی کوئی ضرورت، بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو کلوز ٹو مائی چوزن اسپاٹ یعنی وہ جگہ جو میں نے چن رکھی تھی. آئی نوٹسڈ اے گرل آف ویری ٹینڈر ایج، میں نے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کو اپنے پاس ہی بیٹھا پایا. گریزنگ دا کیٹل، جو بھیڑ بکریوں، جو گائے بیلوں کو چراتی دکھائی تھی، یعنی وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، وہ ان کی رکھوالی کرتی تھی اور وہ چر رہے تھے. Something was it, the cool breeze sent me dozing. ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور میری آنکھ لگ گئی، یعنی مجھے نیند پڑ گئی. After a spell of dozing یعنی کچھ دیر بعد، مصنف کہتے ہیں کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی، جب میں ہوشیار ہو گیا، جب میں جاگ گیا. I was startled to find the girl sitting close to me. تو میں حیران ہو گیا جب میں نے اس چھوٹی سی، اس اجنبی لڑکی کو اپنے پاس ہی بیٹھا پایا. Seeing me sit up with a start، تو وہ پہلے مجھے حیرانگی سے دیکھتی تھی. She got a bit embarrassed and pulling the end of her dupatta. تو وہ تھوڑا ہچکچائی، پہلے تو وہ حیران ہو گئی، پھر اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، یعنی اس نے، لڑکی نے اس مصنف یعنی نیلمبر دیو شرما سے پوچھا. She said، کیا پوچھا؟ She said یعنی اس نے پوچھا، I have been watching you all these days and wondering who you are. میں نے آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے میں آپ کو دیکھتی تھی اور میں بہت زیادہ حیران ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہوئی. who you are یعنی آخر تم ہو کون. The village folk told me strange stories about you. I also thought you would be like one of those fellows. That is why when I saw you for the first time. تو میں نے
جو لڑکی کہتے ہیں کہ گاؤں والے یا گاؤں کے رہنے والے یا بسنت گرہ کے جو لوگ تھے، جو ڈینیزنس تھے، تو وہ اس اجنبی آدمی کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہا تھا. لڑکی نے جو سنا تھا ان سے، ان کی زبان سے، تو وہ بھی سوچتی تھی کہ شاید یہ بھی کوئی ایسا ہی اجنبی آدمی ہے، کوئی غیر ہے. دیٹ از وائی وین آئی سا یو فار دا فرسٹ ٹائم. تو اسی لیے میں نے جب آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا، آئی ہیڈ بہائنڈ دا ٹری، تو میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی، میں ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گئی. آئی تھاٹ that I would break your head with a stick if you advanced towards me. تو میں نے سوچا اگر آپ نے میرے طرف آنے کا ارادہ کیا، میرے طرف قدم بڑھایا، تو میں اس لکڑی سے آپ کا سر پھوڑ ڈالوں، یا آپ کو میں اس لکڑی سے آپ کے سر کو توڑوں گی. بٹ وائی آئی آسکڈ سرپرائزنگلی، لیکن کیوں؟ مصنف کہتے ہیں، نیلمبر دیو شرما اس لڑکی سے پوچھتے ہیں لیکن کیوں؟ آئی آسکڈ سرپرائزنگلی، یعنی مصنف جو ہے یہ بڑے حیرانگی سے اس لڑکی سے پوچھتے ہیں. شی فیلٹ اے لٹل آکورڈ. آئی ہیڈ ہرڈ دیٹ سٹی پیپل ہو کم ہیئر آر سیلفش اینڈ سینس. یو آر آلسو فرام دا سٹی آئی تھاٹ. تو اس لڑکی نے بڑی یعنی شرمندگی سے ہی کہا، I had heard that city people who come، یعنی میں نے سنا تھا، میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو شہری لوگ ہوتے ہیں، جو شہر کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ سیلفش ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ لالچی ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ بھی کسی سٹی سے ہیں، کسی شہر کے رہنے والے ہیں. آئی تھاٹ، یعنی میں نے یہ سوچا آپ بھی کسی شہر کے رہنے والے ہوں گے. بٹ وین آئی سا دیٹ یو ریمین لوز ان یور سیلف اور واکنگ اراؤنڈ اور رائٹنگ. تو لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، آپ جب چلتے تھے تو اپنے آپ ہی آپ چلتے تھے اور رائٹنگ کرتے تھے، لکھتے تھے، کچھ سوچتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. آئی تھاٹ دیٹ یو آر سم، تو میں نے سوچا کہ آپ ان جیسے آدمیوں میں نہیں ہے، آپ سیلفش نہیں ہے. آپ مجھے لگا تو آپ کوئی شاید آپ کوئی رائٹر ہیں، آپ کوئی اچھا آدمی ہے. تو اس لیے میں آپ سے متاثر ہو گئی کہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے بات کروں. تو پیارے بچوں، آج ہم نے اس سبق کے حوالے سے، یعنی آج پہلے تو ہم نے 2-4 پیراگراف پڑھے تھے، آج ہم نے یہ 2-3 پیراگراف پڑھے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے ویڈیو کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.